السلام علیکم گریڈ 5 بچوں، نیکسٹ آپ کا جو سبق ہے وہ ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور۔ اس کے خاص الفاظ ہیں جن کے معنی میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ رت، موسم، ہریالی، سبزہ، گہنے جو پھولوں کے کڑے ہوتے ہیں، کومپل نئی کلی، نیا پودا یا نیا پتے کا اگنا، یہ دھرتی، وطن، جھونکے ہوا کی لہریں، تنبور ایک ساز کا نام ہے، گلزار باغ، چنور بالوں کا گچھا یا وہ جس سے مکھیاں اڑاتے ہیں، وہ والا جو آلہ ہوتا ہے، ایک مکھیاں جس سے بھگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا فروٹس والوں کے پاس وہ ہوتا ہے اور اس سے وہ مکھیاں بھگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو چنور بولتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ نظم لکھی کس نے ہے؟ محمد حفیظ جالندھری نے، اور اس نظم میں جو ہے یہ مور کی تعریف کی ہے، اس کی منظر کشی کی ہے کہ مور کیسے ناچتا ہے، کیسے خوش ہوتا ہے۔ تو مور کے اوپر یہ نظم لکھی گئی ہے، حفیظ جالندھری نے لکھی ہے، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ساون بھادوں کی رت آئی، دھرتی پر ہریالی چھائی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ساون کا موسم آتا ہے، بھادوں کا موسم جو آج کل بچوں چل رہا ہے، اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ بڑی مکس سا موسم چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس موسم میں کیا ہوتا ہے کہ باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے گہنے، یعنی کہ جس طرح سجنے اور سنورنے کے لیے عورتیں جو ہیں وہ زیور پہنتی ہیں، تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ باغوں کا زیور اور سونا اور ان کے گہنے، ان کے کڑے، وہ پھول اور کلیاں ہیں، درختوں کے پتے ہیں، جس سے باغ جو ہرا بھرا رنگ رنگیلا ہو کر خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور اس موسم میں شاعر کہتے ہیں کہ کومپل پھوٹی کلیاں مہکیں۔ کومپل یعنی کہ پودے میں سے جو نئی نئی کلیاں نکل رہی ہوتی ہیں یا نئے نئے ہرے ہرے پتے نکل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے بالکل، تو اس کو کہتے ہیں کومپلیں پھوٹتی ہیں، کلیاں مہکتی ہیں، ظاہر کلیوں میں پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ کومل کوکی چڑیاں چہکیں۔ کومل ایک پرندے کا نام ہے جو جب اپنے دھن میں مست ہو کر گانا گاتی ہے تو کوکتی ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت گیت گا رہی ہے، اور چڑیاں بھی خوش ہو کر چہک رہی ہوتی ہیں۔ سرد ہوا کے جھونکے آئے، پیڑوں نے تنبور بجائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سرد ہوا کے پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ سرد ہوا کے جھونکے آنے لگتے ہیں گرمی کے بعد، ایک دم جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، اور گرمی میں برسات کے موسم کا آ جانا، بارش کا ہو جانا، ٹھنڈک کا محسوس ہونا بہت ہی زبردست لگتا ہے۔ تو اس سے پیڑ بھی جو ہیں وہ ایسے جب ان سے ہوا ٹکراتی ہے تو ایسے ساز بجتے ہیں کہ تنبور بجتے ہیں، یعنی کہ ایسے ساز بجتے ہیں جس سے انسان اور جانور اور پرندے بہت ہی لطف اٹھاتے ہیں۔ چھائی کالی گھٹا گھنگھور۔ شاعر کہتا ہے کہ چھائی کالی گھٹا گھنگور، یعنی کہ آسمان پر جب کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ضرور برسیں گے۔ تو جب کالی گھٹا چھا جاتی ہے تو ایسے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مور ہے تو مور ناچنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے اس موسم میں خوش ہو کر۔ واہ چنور کا کیا خوب بنایا۔ وہ جو مور جب اپنے پر کھولتا ہے تو بالکل وہ ایک جو ہے وہ ایک اس کی طرح لگتا ہے جو مکھیاں اڑانے کے لیے جو ایک تنبور سا ایک وہ جو چنور استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے پر کھول دیتا ہے کہ بالکل چنور لگتا ہے وہ۔ تو گلشن میں گلزار کھلایا۔ شاعر کہتا ہے کہ گلشن باغ کو کہتے ہیں، اور اس میں گلزار یعنی کہ پھول ہی پھول کھلائے۔ تو اس نے یعنی کہ جب مور اپنے پر کھولتا ہے، پر اپنے کھولتا ہے تو ایسے لگتا ہے ایک خوبصورت چنور ہے، اور اس میں پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورتی مور کے آنے سے باغ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ اس کے پر ہیں کیا چمکیلے،
پھول ہوں جیسے رنگ رنگیلے. تو شاعر کہتا ہے مور کا آ جانا باغ میں، اس کا اپنے پروں کو کھولنا ایک چنور کی طرح کھولنا، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ پھولوں کے رنگوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے اور باغ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا. اس کے پر ایسے چمکتے ہیں، اتنے چمکیلے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پھول جیسے باغ میں رنگ رنگیلے آ گئے ہوں. آم کے نیچے مست کھڑا ہے، اور آم کا درخت اس کو مور کو پسند ہے، اس لیے وہ آم کے درخت کے نیچے مست کھڑا ہوتا ہے. اس موسم کو لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اس موسم سے. ایک ایک پر میں باغ لگا ہے، اور ایسے لگتا ہے اس کے جو مور کے پر ہیں اس میں ایک ایک پر میں کئی آپ کو رنگ چمکتے ہوئے رنگ نظر آئیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہر اس کے ایک پر میں ایک باغ لگا ہوا ہے رنگ رنگیلا. دیکھنا ہم کو دیکھ نہ پائے، ناچنا چھوڑ کے بھاگ نہ جائے. شاعر کہتا ہے کہ دیکھو چپکے سے مور کو دیکھنا چاہیے جب وہ ناچ رہا ہو، مست کھڑا ہو اور اپنے پر پھیلائے ہوئے ہو، تو اسے چپکے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں گے تو مور فوراً انسانوں کو دیکھ کے دور بھاگ جاتا ہے. بھائی اب نہ مچاؤ شور، دیکھو ناچ رہا ہے مور. تو آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں بھائی یعنی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب شور مت مچاؤ، ورنہ دیکھو ناچ رہا ہے مور، ایسا نہ ہو کہ وہ ناچنا چھوڑ کر بھاگ جائے اور ہم اس سے لطف اندوز نہ ہو سکیں. تو یہ تھی نظم بچوں مور کی خوبصورتی کے بارے میں، برسات کے موسم کی منظر کشی حفیظ جالندری نے بڑی خوبصورتی سے کی ہے، مور کی خوبصورتی بیان کی ہے. تو بہت سی ایسی نظمیں ہوتی ہیں جس میں کسی بھی ماحول کی، کسی بھی جانور کی، انسان کی، پرند کی، چرند کی، کسی بھی ماحول کی خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ نظم حفیظ جالندری نے اسی منظر کشی پر لکھی ہے. اچھا بچوں اب چلتے ہیں اس کے مشقی حل کی جانب. اچھا جی، مشقی حل اس کا نیکسٹ پہ ہے ہمارا یہ دیکھیے سوال و جواب ہیں. اچھا جی، پہلے سوال کا ہے اس نظم کے شاعر کا پورا نام لکھیے. تو محمد ان کا حفیظ جالندری. ساون بھادوں کی رت کسے کہتے ہیں؟ ساون بھادوں کی رت برسات کے موسم کو کہتے ہیں. پھولوں اور کلیوں کے گہنے کس نے پہن رکھے ہیں؟ پھولوں اور کلیوں کے گہنے باغوں نے پہن رکھے ہیں. آم کے درخت کے نیچے کون مست کھڑا ہے؟ مور کھڑا ہے. شاعر آخری شعر میں کس سے مخاطب ہیں؟ لوگوں سے مخاطب ہیں. اس کے بعد خالی جگہ پورا آپ خود نظم پڑھ کے کریں گے. اور ہاں میں آپ کو اس کی واحد جمع بتا دیتی ہوں. رت رتیں، کومپل کومپلیں، پیڑ پیڑوں، گہنے کی واحد بتانا ہے. گہنے گہنا، کلیاں کلی، چڑیاں چڑیا. اچھا اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. وہاں پر آپ نے یہ اوپر جو آپ کو دیا گیا یہ بہت آسان ہے، یہ بھی آپ نے اس نظم کو پڑھنے کے بعد خود حل کرنا ہے. معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. رت موسم، پیڑ درخت، اور کالی سیاہ، ہریالی سبزہ، گلشن باغ، خوب بہتر. اس کے علاوہ یہ معنی بھی دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ نے مترادف بھی معنی کو ہی کہتے ہیں. اور یہ معنی ہیں گہنے، پھولوں کے زیور، تنبور ایک ساز کا نام، چنور مکھیاں اڑانے والا بالچھر، اور گلزار جو ہے وہ یہ بھی باغ کو ہی کہتے ہیں. پھول رنگ برنگے پھولوں والا، رنگ رنگیلے مختلف رنگوں کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں یہ زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو زمانہ ماضی گزرا ہوا زمانہ جس میں تھا پایا جاتا ہے، جیسے مور ناچ رہا تھا. حال زمانہ ماضی، حال اور مستقبل. تو ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مور ناچ رہا ہے، مستقبل مور ناچے گا. یہ ہوتے ہیں 3 زمانے، اور یہ ہم عام زبان میں اپنے بولتے ہیں. اوکے بچوں، یہ ہو گیا ہماری ایکسرسائز جو مشقی حل ہے مکمل. اس کو اچھے سے لکھ لیجئے گا، اور جو کتاب پر حل کرنا ہے وہ کتاب پر حل کر لیجئے گا. باقی الفاظ معنی سوال جواب آپ کاپی پر کر لیجئے گا. اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ.